بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دانش مندی کے بارے میں ہے، ان کے ایمان کے بارے میں ہے، ایک عورت کے بارے میں ہے جس کا تعلق یہودی گھرانے سے تھا۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کیونکہ آپ صبح کے بہت لمبے اور طویل سفر کے لیے باہر نکلے تھے۔ چند لمحوں بعد آپ کے کمرے میں ایک سپاہی آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ کے محافظوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آرام فرما رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد آئیے گا۔ اور آپ کا سپاہی بھی بہت وفادار تھا، اس نے بھی آپ کو اس وقت جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا۔ صلاح الدین ایوبی بیدار ہو گئے تو میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا۔ چند لمحوں بعد صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھلی۔ اندر کی حرکت سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہو چکے ہیں۔ آپ کے سپاہی نے اجازت چاہی اور اندر آپ کے پاس چلا گیا، اور جب آپ کے پاس اندر گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے تم میرے کمرے کے باہر اتنی دیر انتظار کرتے رہے ہو؟ تو وہ سپاہی کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ میں آپ کے کمرے کے باہر انتظار کرتا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، وہ انسان کبھی بھی فاتحہ سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور سوتے ہوئے اس کے کان نہ سن سکیں۔ ہمیشہ وہی سلطان فاتحہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی سکے اور سن بھی سکے، جسے اپنی رعایا کا خیال ہو۔ آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ شاہ معظم آپ سے شاہی حکیم ملنا چاہتا ہے۔ جب شاہی حکیم کو بلایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا بات ہے تم اتنی جلدی میرے پاس آئے؟ تم نے مجھ سے ملنے کی ٹھان لی؟ تو وہ حکیم کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے چند دنوں سے ایک بات بہت پریشان کیے جا رہی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، وہ کون سی بات ہے؟ تو وہ حکیم کہنے لگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، میری بہت سی شاگردوں میں سے ایک یہودی خاتون بھی شاگرد ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جان رکھا ہے، اس نے بہت کچھ سیکھ بھی لیا ہے۔ چند سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہی۔ محترم ناظرین، وہ شاہی حکیم کہنے لگا کہ سلطان معظم، وہ کہتی ہے، مسلمان آخر خنزیر کو اتنا سخت نفرت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا گوشت کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ مسلمانوں کی کتاب میں اسے کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جب وہ گھر جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، بلکہ گاؤں والے مکمل طور پر خنزیر کی تجارت کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں، بڑا کر کے پھر کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب وہ گھر جاتی ہے وہ بھی گھر والوں کے ساتھ کھاتی ہے، جس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، تم جاؤ صبح اس عورت کو لے کر آنا۔ جب وہ عورت آئی، سلطان صلاح الدین نے کہا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے اسلام سے پیار ہے، یہاں تک کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہوں کہ ایک طرف یہودیت ہے اور ایک طرف اسلامی مذہب ہے۔ اسلام کو اپنانے کے لیے مجھے ایک چیز روکتی ہے کہ سور کا گوشت اسلام نے کیوں حرام کیا ہے، حالانکہ یہودیوں کا یہ پسندیدہ خوراک ہے، اور ہماری بائبل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ وہ حرام ہے، تم لوگ اسے کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ جاؤ وہ بائبل میرے پاس لے کر آؤ، اصل حالت میں بائبل موجود ہے۔ وہ مشیر گیا اور جا کے اس کو لے کر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ جگہ تلاش کی، یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ سور کھانا حرام ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ قرآن پاک میں بھی 3 جگہ اللہ رب العزت نے سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اب تمہیں پریکٹیکل سمجھاؤں گا۔
تم جاؤ صبح سور کو اچھے طریقے سے پکا کر لے کر آنا۔ عورت گئی اور سلطان کے سپاہیوں کے جنگل میں جا کر سور کا شکار کرنے لگی اور اچھے طریقے سے پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کراہ سے دیکھا اور کہا اسے کاٹو، تو جب وہ چھری سے کاٹنے لگی تو وہ اندر سے کچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کیا بات ہے، تم نے اچھے طریقے سے نہیں پکایا؟ عورت کہنے لگی نہیں سلطان، میں نے بہت اچھے طریقے سے پکایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اب تم میری بات ضرور سمجھ آ جائے گی۔ حرام چیز کو جتنا مرضی پکا لیا جائے وہ درمیان میں ضرور ہی کچی رہ جاتی ہے۔ دیکھو یہ کچا رہ گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، حالانکہ آپ خود حکیم بن رہی ہو۔ تو جب ایک چیز آدھی کچی ہو جائے تو پیٹ میں جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ سور خود لوگوں کی گندگی کھاتا ہے اور دوسری غلیظ چیزیں کھاتا ہے، تو زہری بات ہے، جو خود غلیظ ہوگا اس کے کھانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ یہ اتنا بے حیا ہے کہ جب اس کی مادہ کے ساتھ کوئی لواحت یا وطی کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ جب ایک چیز خود ایک چیز کو خوشی محسوس کرتی ہے، حالانکہ وہ بے حیائی کا کام ہے، اس کا کھانا ان سے انسان خود بھی تو بے حیا ہی ہوگا۔ سننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں اب اسلامی میں ہی رہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر پختہ رہنے والا بنائے۔ شریعت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا انہیں حرام جاننا، اور جن کو حلال قرار دیا گیا ان کو حلال سمجھنے کی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسیہ پر درود پاک نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ناظرین میری گناہ گار کی دعا ہے یا اللہ امت محمدیہ کو بار بار مسافر مدینہ بنا، سبز گنبد کو دیکھ کر اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔